اسرائیل کسے کہا جاتا ہے؟ جو آج کل ایک ریاست ہے، یہ کہاں سے چلی اور اسرائیل کہنے کی اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا، بار بار۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول ہیں، یوسف علیہ السلام کے ابا جان ہیں، اور یہاں سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ایک بیٹے تھے یہودا، اس بیٹے سے جو نسل چلی انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی تھے تو نبیوں کی اولاد، لیکن ایسے ہٹ دھرم اور ایسے بدتمیز شاید کائنات میں کوئی آئے ہو۔ ان کی بدتمیزیوں کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا گیا۔ بار بار اللہ تعالی نعمتیں بیان کر کر کے کہہ رہے کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، کیا کیا نعمتیں دی، اور کہاں کہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی۔ سزاؤں کے بعد پھر نعمتیں، پھر وہی بدماشی، سزاؤں کے بعد پھر نعمتیں، پھر وہی بدماشی۔ موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دلانے میں کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ عبادات پہ آؤ، اللہ کو راضی کرو۔ فرعون انہیں کیا عذاب دے رہا تھا؟ ان کی بچیوں کو قتل کر دیتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ان کی لڑکیاں فرعونیوں کی خادمائیں بنتی تھیں، اور ان کی ساری خدمت اور ضرورت کے کام یہ کرتی تھی، لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ یوں یہ ذلت میں گھرے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محنت فرمائی، یہ کچھ ٹھیک ہو گئے۔ جب ان سے نجات مل گئی پھر اسی ہٹ دھرمی پہ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے طور پہ چلے گئے، پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنایا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ انہیں قتل کریں، یہ قتل ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے من و سلوہ آ رہا، اور یہ مزے لے لے کے میٹھی چیز بھی ہے اور بھنے ہوئے بٹیر بھی ہیں، یہ کھا رہے مزے سے۔ کیا نعمتیں، بچہ پیدا ہوتا ساتھ کپڑے ہوتے، بچہ بڑا ہوتا ساتھ کپڑے بڑے ہوتے، ہر وقت ان کے اوپر بادل سایہ کرتا۔ لیکن ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہم محنت کریں، کھیتی باڑی کریں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جہاد کرو، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہٹ دھرم، نبیوں کے نافرمان۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہٹ دھرمی بڑی، اللہ نے بخت نصر ان کے اوپر مسلط کیا۔ بخت نصر نے انہیں کاٹا اور انہیں قتل کیا۔ یہ وہاں سے بھاگے اور تتر بتر ہو کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ پھر ان کے اوپر ٹیٹسرومی آیا، اس نے بھی ان کے ساتھ ایسے اینٹ سے اینٹ بجائی ان کی، لیکن پھر وہی بدماشیاں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی انہوں نے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ذہنی طور پہ بھی اذیت دینے کی کوشش کی، اور جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، انہیں پتہ چلا ان کے یہاں مدارس تھے مدینہ میں، اور یہ مشرکین مکہ سے فائق تھے کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے اور یہ صاحب کتاب، اور ان سے کہتے کہ ایک نبی یہاں آئے گا، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے بھی سن رکھا تھا مدینہ والوں نے، اور مدینہ والے ان سے پہلے ایمان لے آئے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ پہلے ایمان لے آئے۔ ان کے علماء آئے، مختلف سوالات کیے، روایات میں بہت تفصیل ہے اس کی، سوالات کے جواب سنے، کچھ مسلمان ہوئے، کچھ ہٹ دھرمی پہ اناد، حسد، بغض میں مبتلا ہو گئے کہ یہ نبوت تو بنی اسرائیل میں تھی، وہاں سے بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، معاہدہ توڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پہ زہر دینے کی کوشش کی، بنی ہوئی بکری لائی، اس میں زہر ملایا، قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے زبان پہ لگا کے چکھا اور واپس کر دی۔ وہ زبان جو چکھ کے بتا دے یہ زہر آلود ہے اور یہ ٹھیک ہے، اور جو بتلا دے یہ مالک کی اجازت کے بغیر بکری ذبح کی گئی ہے اور یہ مالک کی اجازت سے ذبح کی گئی ہے، حلال حرام بتلا دے، اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کچھ ایمان لائے، اوپر سے اندر سے منافق رہے، ہر موقع پہ تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی، اور وہ لگانے والے بھی پیچھے یہودی تھے، منافقوں کی شکل میں، ذہنی اذیت بھی پہنچائی، اور پتھر گرا کے شہید کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ وہ یہودی نسل ہیں جو مارے پھرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انہیں عزت دینے کی کوشش کی کہ ایمان لے آؤ عزت پا جاؤ گے، وہ نسخہ کیمیا دیا اور نبیوں کی زندگی بیان کی ان کو، لیکن یہ نہ مانے۔ آخر ان شرارتوں اور ان بدعادیوں کی وجہ سے خیبر فتح ہوا، یہ وہاں سے نکالے گئے، انہیں اس سرزمین سے نکالا، مار کے ان کو نکال دیا، لیکن یہ سازشیں کرتے رہے، مارے کھاتے رہے، یہ بھٹکتے رہے پوری دنیا میں، یہاں تک کہ جرمنی میں ہوٹلوں پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کوئی یہودی ہماری دکان میں نہیں آ سکتا، اتنے ذلیل ہو چکے۔ لیکن یورپ کے لوگ بھی ان سے تنگ تھے کہ ان کی شرارتیں، الد الخصام، سخت قسم کے سازشی اور جھگڑا کرنے والے لوگ، انہوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ان سے جان چھڑائی جائے، اور وہاں سارا یورپ چھوڑ کے وہاں آ کے ان کو آباد کیا۔ اگر اتنے ان کے چہیتے اور ان کو رکھنے کے حق میں ہوتے تو امریکہ کے کتنے جزیرے ہیں، اور کہاں یورپ ہے اور کہاں سرزمین انبیاء عرب ہے، وہاں سے انہیں کتنی دور لا کے، اور اس میں سازش یہ تھی کہ انہیں اپنے سے اتنا دور کر دو کہ خود ان کی سازشوں سے بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، اور جہاں یہ جائیں گے وہاں سازشیں کریں گے، وہاں امن تباہ کریں گے، اور وہاں جو قرب و جوار میں سارے مسلمان ہوں گے تکلیف میں وہ مبتلا ہوں گے۔ یوں پلاننگ کر کے انہیں یہاں سمندر کے کنارے، یہ غزہ کے علاقے میں یہاں آباد کیا، اور اس وقت یہ 1948 کی بات ہے، اس وقت یہ مہنگی زمینیں مسلمانوں سے خریدنے لگے۔ اس وقت کے علماء نے منع کیا انہیں زمینیں نہ بیچو، لیکن لالچ میں جب بندہ آ جائے مہنگی زمینیں انہیں بیچتے رکھے، اور وہ زمینیں خرید کے وہاں قابض ہو گئے۔ ایسی ایک ریاست ملک پاکستان میں بھی بن رہی ہے،
100 سالہ لیز پر چناب نگر، جس کو ربوہ پہلے کہتے تھے، ہزاروں ایکڑ زمین لیز پر 100 سال کے لیے لی مرزائیوں نے، اور وہاں سارا کچھ ان کا قانون الگ بنایا ہوا۔ اب 100 سال ہونے کے قریب ہے تو اب وہ سرگودا کی طرف مزید زمینیں خرید رہے ہیں، اور مسلمان وہی کام کر رہے ہیں جو اس زمانے میں فلسطین والوں نے کیا، مہنگی زمینیں بیچ رہے ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں مرزائی وہاں ایکڑ زمینیں خرید چکے ہیں، اور کل کو یہ بھی وہی حرکتیں کریں گے جو یہ حرکتیں اسرائیل والے کر رہے ہیں۔ اب جہاں پہ یہ اسرائیل والے فلسطین کے اندر جہاں مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، 15ویں پارے کے شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی، جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو نبیوں کا مسکن رہا، جہاں نبیوں کی قبور ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبریں ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ آج اس جگہ پہ یہ آئے تو تھوڑی سی زمین لے کے بیٹھے تھے، اور بیٹھتے بیٹھتے وہاں کے مالک بن بیٹھے، اور پھر وہاں مسلمانوں کو ہر طرف سے انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی میں محنت کی جو مسلمانوں نے بھی کی، لیکن اس درجے کی نہ کر سکے جس درجے میں انہوں نے کی، اور آہستہ آہستہ وہ پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کستے چلے گئے۔ اور آج آپ دیکھ رہے وہاں کیا حال ہو رہا ہے۔ وہاں پہ تو ہر طرف سے جب تھوڑا سا مسلمان وہ مسجد اقصی کی جانب جاتے ہیں، مسجد اقصی کی بے حرمتی کرتے ہیں یہ لوگ، اور وہاں مسلمانوں کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان سے تنگ آ کر وہاں کے بیٹوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور حملہ ایسا کیا کہ یہ ایک دفعہ تو بکھلا گئے۔ اب ان کی مدد کو پوری دنیا کا کفر، اور کیسی دلیری سے کہہ رہے ہیں جب تک ہمارا وجود ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے اور سارے اسلامی ملکوں کے ارد گرد گھرا ہوا ہے۔ اگر مسلمان ایک وجود کی مانند ہوتے تو یہ ریاست کب کی ختم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے پاکستان والے کہہ رہے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مر رہے ہیں یہ ساتھ کھڑے ہیں، وہاں قبضہ کر لیا انہوں نے یہ ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں کر کچھ نہیں رہے، اور ویسے ہی امت مسلمہ کہہ رہے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بیچارے اتنے بم روزانہ گرائے جا رہے ہیں یہ ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب وہ ہوتا ہے جیسے کوئی دوست ہو اور اس دوست کی کوئی پٹائی کر رہا ہو اور وہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہے اور کہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو وہ کیا کہے گا، یار یہ عجیب آدمی ہے، مجھے لوگ مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے میں ساتھ کھڑا ہوں، یعنی تماشا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے اس کی پٹائی کا اور کہہ رہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہی حال ان بیچاروں کا ہے۔ تو اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالی، ہم تو کہیں گے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالی بصیرت نصیب فرمائے، اور یہ جتنے امت مسلمہ کے لیڈر ہیں یہ اتحاد پیدا کر کے ان کے ساتھ اعلان جنگ کریں، اور انشاءاللہ وہ 2 دن کی مار نہیں فتح ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں، وہ وہی مالک ہے جس نے ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو مروا دیا، اس کا تو کنکر بھی اس کا حکم چلے وہ سارا اسلحہ انہی پہ برس جائے۔ وہ جو بیری بیڑا وہاں سے آیا ہے اسے اللہ تو ایسی قدرت کے مالک ہے وہیں غرق کر دیں۔ تو ہم لوگ اپنے ساری دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما، اے اللہ وہ نہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں لیکن ایک تیرا آسرا ہے، تیرے آسرے پہ انہوں نے سارا کچھ کیا،
اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ تو اس کے لیے تو سارے تیار ہیں نا جی، دعا تو ہم کر سکتے ہیں، اور دعا کرنے میں ہم بخیل نہ بنے، کنجوسی نہ کریں، خوب ان کے لیے دعائیں مانگیں گڑ گڑا کے کہ اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت، یہ تیرے نبیوں کا مسکن، اس کا کیا حال ہو رہا ہے، اے اللہ تو انہیں ذرا اپنی قدرت کا نظارہ تو دکھا دے، ایک دفعہ دکھا دے انہیں، اے اللہ بڑی مدت گزر چکی، اے اللہ ایک دفعہ اپنا آپ دکھا انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا اللہ کتنا طاقتور ہے، اپنی قدرت دکھا دے۔ تو اس لیے یوں اللہ سے ہم سارے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد